ڈاکٹر عقیل احمد صاحب پیشے کے اعتبار سے یونانی طب کے معالج ہیں اور گزشتہ 22 سال سے علاج و معالجے کی خدمات انجام دے رہے ہیں، یعنی 22 سال کی پریکٹس ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ میڈیکل گریجویشن کے بعد کمپیوٹر اپلیکیشنز میں ماسٹرز کیا ہے، لہٰذا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور اس کا استعمال بخوبی ایک فیوژن کرتے ہیں یہ میڈیسن اور آئی ٹی کا۔ اس پورے علمی سفر میں قرآن کے مطالعے سے جڑے رہے ہیں، نیز پچھلے 24 سالوں سے درس قرآن کے حلقے سے وابستہ ہیں۔ تو میری گزارش ہے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی وہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ان ہواؤں کے ذریعے سے خوشخبری پہنچتی ہے، لوگوں کے احساسات وابستہ ہوتے ہیں اس سے اور ان لوگوں کو امیدیں بندھ جاتی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے والی ہے۔ پھر وہ بارش برستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مان طہورا، ہم ایک پاکیزہ پانی برساتے ہیں، اس سے مردہ پڑی ہوئی زمین جی اٹھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ وہ اپنی رحمت کے بھیجنے سے پہلے خوشخبری لے کر ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا وَهُوَ الَّذِي، کہا ہے کہ وہی تو ہے، اور پھر براہ راست مخاطب ہو گئے اللہ تعالیٰ، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے مان طہورا، پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کر سکیں اس کے ذریعے سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو، اور ہم اس کے ذریعے سے پلاتے ہیں اپنی مخلوق کو پانی، مویشیوں کو بھی اور کثیر انسانوں کو بھی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس عمل کو بار بار دہرایا ہے انسانوں کے سامنے تاکہ انسان لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تذکیر کہتے ہیں نصیحت کرنے کو، تذکر کہتے ہیں نصیحت لینے کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارا نظام ہم انسانوں کے سامنے بار بار دہراتے ہیں تاکہ انسان اس پورے نظام کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر سکے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر انسانوں کے اندر کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے تو کس چیز کا ہوتا ہے؟ کفورا، ناشکری کا۔ نصیحت کیا حاصل کر سکتا ہے انسان؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بات جب بیان کرتا ہے تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک عمل کرتا ہے تو اس عمل کی کئی نتائج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے، فرما رہا ہے کہ یہاں پر لوگ نصیحت حاصل کر سکیں، تو ایک نصیحت تو یہ ہے کہ انسان اس پورے نظام کو دیکھے اور سمجھے اور اس کی پیچیدگی پہ غور کرے تاکہ اس کو اپنے رب کا یقین آ سکے۔ اور ایک نصیحت یہ بھی ہے جو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لیں اس آیت سے، وہ یہ کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، بارش آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یقیناً بادل بھی نظر آتے ہیں اور ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، رحمت کی بارش برستی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بارش برسے اور جہاں برسے وہاں کی مٹی سوکھی رہ جائے۔ کوئی عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ ضرور ہوگا۔ اور اگر یہ جو پیچھے ابھی سلائیڈ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پورا نظام اللہ نے انٹروڈیوس کیا ہم کو، یہ کیا تھا؟ یہ ہماری حیوانی ضرورت تھی، ایک ہماری انسانی ضرورت بھی ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ کو بہت سارے انسان نظر آ رہے ہوں گے۔ سمبولیکلی ایک تصویر استعمال کریے یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو ایسا نہیں ہے کہ آئسولیٹڈ اسپیس دے کے بھیجا،
وہی دنیا ہے، وہی شہر ہے، وہی مٹی ہے، وہی پہاڑ ندیاں ہیں، اس کے اندر ہی ہم سب کو رہنا ہے، اور کسی ایک کو نہیں، ہم سب کو رہنا ہے۔ اور جس مخلوق کو رہنا ہے اس مخلوق کے اندر دونوں طرح کے جذبات ہیں، ہمدردی کے جذبات بھی ہیں، محبت کے جذبات بھی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ دینے کے جذبات بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے جذبات بھی ہیں، لیکن اس کے مخالف جذبات بھی ہیں۔ ہمارے ہی اندر بے رحمی کے جذبات بھی ہیں، نفرت کے، غصے کے، وحشت کے، ظلم کرنے کے، یہ سارے کام بھی انسان ہی کرتا ہے۔ تو ایک ایسی مخلوق جس کے اندر اتنی اچھائیاں بھی ہوں اور اس قدر وہ خطرناک اوزار بھی لے کے آیا ہو، اور ان سب کو اس طرح چھوڑ دیا جائے آپس میں، تو عین امید ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس تھوڑی سی طاقت ہوگی، وہ اپر ہینڈ رکھتے ہوں گے، تو وہ ظلم ضرور کریں گے۔ تو جس طرح اس نے ہماری حیوانی ضرورت کا انتظام کیا تھا، اس طرح انسانی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، ہم ہی انسانوں میں سے کسی انسان کو چن چن کر اس نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ ہمیں یہ سمجھائے کہ دیکھو تم بیٹ چھوٹ مخلوق نہیں ہو، ہر کسی کا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک وقت اس نے طے کر دیا ہے جس دن وہ بادشاہ بیٹھے گا اور ہم سب کی شکایتیں سنے گا، اور جس کی شکایت صحیح ہوگی، جس کے متعلق ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی تکمیل کر دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس نے پھر پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے ہم کو اس مقصد کو لے کے کتاب دی، تاکہ جہاں ہماری حیوانی ضروریات پوری ہو رہی تھیں وہاں ہماری انسانی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ اور یہ کتاب اپنے سے آنے والی تمام پہلے کی ہدایات اور اپنے سے آنے والے پہلے تمام پیغمبروں کو جوڑ کر ہدایت کا ایک ذریعہ ہمارے لیے بنے، اور بخوبی اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی اس کو دیا، اور آپ کے ساتھیوں نے بخوبی اس کو لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1000 سال گزرے، اب 1400-1500 سال گزر گئے، ہم نے اس ہدایت کو، اس ذمہ داری کو، اس قرآن کو، ہم اس کے حامل بنے۔ تو چونکہ ہم اس ہدایت کے، اس پورے پیغام کے، اس کلام الہی کے حامل بنے، تو ظاہری بات ہے ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی باغ میں پھول کھلے ہوں تو وہ خوبصورت بھی لگے گا باغ، اور وہاں خوشبو بھی پھیل رہی ہوگی۔ تو اسی لیے ہم اس ہدایت کے حامل جو ہم امت مسلمہ ہیں، اسی لیے جب کسی بستی میں جب بہت سارے مسلمان رہتے ہوں اور ہمارا گزرنا وہاں سے ہو، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کتنی طہارت ہے، کتنی صفائی ہے، کتنا لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی دکانیں جس بازار میں ہیں، ان دکانداروں نے کتنا خیال کیا ہے وہاں کے راستے سے گزرنے والے لوگوں کا۔ کسی گھر میں جھانک کے دیکھیں گے تو اس گھر کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا کتنا خیال رکھتا ہے، کیونکہ ہر عمل کا نتیجہ ہے۔ جب ہمیں وہ ہدایت ملی ہے اور ہم خیر امت ہیں تو نتیجہ تو نکلتا ہوگا۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا، اگر کہیں بارش ہو اور وہاں کی مٹی سوکھی پڑی ہو، اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہاں ابھی بارش ہوئی تھی، تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہماری مٹی سوکھی پڑی ہے، لیکن ہم آج تک اپنے اس ذہن میں اور اپنے اس گھمنڈ میں گرفتار ہیں کہ ہم اللہ کی ہدایت کے حامل ہیں۔ تو عمل ہے، نتیجہ کیوں نہیں ہے؟ جب نہیں ہے تو کوئی وجہ رہی ہوگی۔ کیا وہ دین کھو گیا؟ وہ دین بھی نہیں کھویا۔ کیا وہ رسول کی ہدایت بھی نہیں کھوئی؟ پھر کیا نتیجہ؟ پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گوشہ ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس ترتیب سے اللہ نے دین دیا ہو، دین کے احکامات دیے ہوں، وہ ترتیب بگاڑ دی ہو ہم نے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر وزن دیا ہو، زور دیا ہو، ہم نے اس کو ہلکا کر دیا۔ جس کو اس نے ہلکا رکھا تھا اس پہ ہم نے زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ یا کوئی گوشہ ہے جو ہم نے ابھی چھوا نہیں، چھوڑ دیا۔ ایک عالم ہیں، ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس کیفیت کو بڑے اچھی طرح بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ درخت
دین کی مثال اس درخت کی سی ہے جو ہمارے پاس ہے. سورہ ابراہیم کے اندر کلمہ طیبہ کی مثال بھی دی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے اس درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر لحظہ ہر لمحہ جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہا ہے انسانوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ دین تو ہمارے ہاتھ میں ہے ایز اے ہول درخت. ان کا خیال یہ ہے، اختلاف سب سے کیا جا سکتا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ درخت کو ہم نے الٹا کر دیا ہو سکتا ہے. کیا درخت ہمارے پاس تھا، اس کی جڑیں زمین میں ہونی چاہیے تھیں، اس کی شاخیں آسمان میں ہونی چاہیے تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم درخت کو نکال کے الٹا کر کے کھڑا کر دیں تو ہمارے پاس درخت تو وہ رہے گا، لیکن اس کا مفاد ختم ہو جائے گا. اس کی جڑیں زمین میں ہونی چاہیے تھیں، غذا اور پانی دینا چاہیے تھا، وہ ہوا میں چلی جائیں گی، سوکھ جائیں گی، اور اس کی وہ شاخیں اور وہ پھل جب زمین پہ بکھر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سے چھوٹ رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم ہی سے ہم تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کریں کہ جو کیفیت، جو حالت جس میں ہم گرفتار ہیں، جو عمل تھا اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، تو وہ کیا ہے. ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اللہ نے جب پیغمبر بھیجے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہماری انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا، اور پیغمبر جب آتے تھے تو کیا کہتے تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے. ان کا پہلا جملہ کیا ہوتا تھا؟ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 59، 65، 73 اور 85 یہاں پہ سامنے ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب سے یہی قول نقل ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ایک اور آیت ہے سورہ نحل، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ ان سے پہلا تقاضا یہ کر سکیں کہ اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طغیانی سے، شیطانیت سے، گھمنڈ سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور ان میں سے پس کوئی ان میں ایسا تھا کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور انہی میں سے پھر کچھ لوگ وہ بھی تھے جن پر گمراہی چپک گئی، چسپاں ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں چل پھر کے دیکھو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ہماری اس عبادت کے تقاضے کو جھٹلانے والے اور اس سے منہ پھیرنے والوں کا انجام کیا ہوا، یہ ذرا دیکھو. اب یہاں پہ ایک بات نکلتی ہے، عبادت. اگر عبادت ہی اللہ تعالیٰ کے دین کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور پیغمبروں کی زبان سے سب سے پہلے یہی نکلتا تھا کہ خدا کی بندگی کرو اور ایک ہی خدا کی بندگی کرو اور عبادت کرو، تو عبادت کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم عبادت میں کمزور ہوں گے تو عبادت بڑھا لیں گے، نتیجہ نکلنا شروع ہو جائے گا. عبادت کیا ہے؟ العبادت غایت التذلل والخضوع، یہ ڈیفینیشن کتابوں سے ملتی ہے، لغات سے بھی اور ہماری اسلامک لٹریچر سے بھی، اور جو لوگ اس چیز کے، اس علم کے ماہر ہیں ان کی ڈیفینیشنز میں بنیادی طور پہ یہ آتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ انتہائی درجے کی عاجزی اور خضوع کا نام ہے. عاجزی سب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پست سمجھنا، دبا ہوا سمجھنا. راغب اصفہانی بہت مشہور ہیں لغت کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں. وہ کہتے ہیں العبودیہ اظہار التذلل. العبودیہ جو غلامی ہوتی ہے، جو انسان کا غلام بن جاتا ہے، اس غلامی کو سب سمجھتے ہیں کہ وہ ذلت ہے. والعبادت ابلغ منہا، اور عبادت کا لفظ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بلیغ ہے. کیوں؟ لأنہا غایت التذلل، کیونکہ عبادت کا مطلب ہے انتہائی درجے کی غلامی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سب سے پہلے یہی بات دی، اور ہمارے دین کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ عبادت کرو. اب عبادت کیا کرو؟ عبادت یہ ہے جذبہ. کس چیز کا جذبہ؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا جذبہ، اپنے خدا کو اپنے سے بہت زیادہ برتر سمجھنے کا جذبہ، اس کی بندگی کا احساس. اور بندگی بھی کیسی؟ اس کی غلامی بھی کیسی؟ کہ عبودیہ نہیں، عبادت. عبادت عبادہ سے بنا ہے، اسی سے تعبید بھی بنا ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے. ہم جب سڑک پہ چلتے ہیں تو سڑک پہ
چلتے وقت اگر سڑک اچھی بنی ہوئی ہو تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے قدموں کے نیچے کوئی چیز ہے. یعنی وہ سڑک جس پہ چلے بغیر ہم اپنا راستہ طے نہیں کر سکتے، اس سڑک کے اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے. اگر اچھی سڑک بنی ہوئی ہے، اسموتھ اور ہموار سڑک بنی ہوئی ہے، تو اس پہ چلنے والوں تک کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے قدموں کے نیچے زمین ہے. لیکن اسی زمین پہ جب پتھر ہوں، کنکر ہوں، بڑے بڑے پتھر ہوں، پتھریلی زمین ہو، گڈھے ہوں، اونچی نیچی زمین ہو، تو انسان کا سارا دھیان اس پہ جاتا ہے کہ میں کہاں چل رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ پہلے وہ چیز ایسی تھی جیسے ہو ہی نہیں. اب وہ چیز ایسی ہے کہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے اور ٹکرا رہی ہے، اور اپنے جو چلنے والے کا وجود ہے اور جس پر وہ چل رہا ہے، ان دونوں کے وجود میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے اس سڑک کا علاج کیا ہے؟ اسے ٹھوک ٹھوک کے نیچا کر دیا جائے. تو اس سڑک، ایسی سڑک کو ہموار کرنے کو عربی کے اندر تعبید کہتے ہیں، کیونکہ سڑک کا کام ہے ہماری غلامی کرنا. جب ہم اس پہ چلیں تو ہمیں احساس نہ ہو، ہم گرے نہیں، ہمیں چبھے نہیں، یہ اس کا کام ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر رہی تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے ٹھوک ٹھوک کے اس کی تعبید کی جائے گی. اسی طرح تعبید ایک جگہ اور استعمال ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پالتو جانور میں اور ایک جنگلی جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم جنگل سے کوئی جنگلی کتا ہی نہیں، اگر جنگلی بکرا بھی لے آئیں گے تو وہ ہمارے گھر میں صحیح سے رہ نہیں پائے گا، ہم اس کو پال نہیں پائیں گے کہ وہ پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی ہے، اس کے اندر ایگریشن ہے. وہ اپنے آپ پہ ہم کو حاوی ہونے کیوں دے گا؟ وہ ہماری خدمت کیوں کرے گا؟ تو کوئی ایسا جانور جو پالتو نہ ہو، اس کو پالتو بنانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تعبید. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اکڑ ہے. وہ جانور جو جنگل میں آزاد رہا، کسی کا غلام نہیں رہا، اس کے اندر اکڑ ہے کہ وہ جیسا جینا چاہتا ہے جیتا ہے. اس کو سدھانے کا، اس کو پالتو بنانے کا عمل بھی تعبید ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے آگے ایسے رہو جیسے وہ ہموار سڑک، وہ سدھا ہوا جانور، وہ غلام اور بندہ. اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، غلامی کا مطلب صرف جی حضوری نہیں ہوتا. آپ ہی تصور کریں کہ اسکول میں ہم جاتے ہیں، اسکول میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، شیطانی کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر پرنسپل صاحب آ جائیں گے یا فلاں ٹیچر آ جائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، اور وہ نظر آ جائیں تو بچے سیدھے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ٹیچر سے ڈرتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا لحاظ بھی کرتے ہیں. تو محبت، لحاظ اور خوف کے ملا جلا جذبہ یہ جو ہے، یہی تعلق بندے کا اللہ سے ہو تو بندگی ہو جاتی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، یا آنا بھی چاہیے، کہ اگر عبادت یہ سب کچھ ہے تو پھر ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جس چیز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ رکعتیں، لمبی رکعتیں، لمبے سجدے، فرائض کے علاوہ نوافل، تو ہم کہتے ہیں یہ زیادہ عبادت گزار ہے. اور جو صرف فرائض پڑھتا ہے وہ کم عبادت گزار ہے. تو اس پہ بھی ہم ابھی آئیں گے کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اس کو قرآن نے کیا ذکر نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو اس کو عبادت کہا ہے یا کچھ اور کہا ہے؟ ابھی تک ہم نہیں دیکھا کہ عبادت کا مطلب اپنے اندر عاجزی، خشوع اور خضوع لانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ، تو اسے دیکھتا. اللہ کا مطلب ہے تو ضرور ایسا ہوتا کہ تو اسے دیکھتا، خاشعاً، کہ اس کے اندر عاجزی آنے لگتی، خشوع آنے لگتا، پستی آنے لگتی، اور اتنی آتی متصدعاً کہ اس سے وہ پریشر سنبھالا نہیں جاتا اور وہ ٹوٹنے لگتا، دراڑیں پڑنے لگتی اس کے اندر. یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے کہ وہ جس پہ نازل ہو جاتا ہے اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کے وجود کے احساس کو ختم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ہم تو ابھی سڑک کی تعبیر کر رہے تھے، یہ تو پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ پہاڑ بھی ہوتے تو اس کی بھی ٹھکائی ہو جاتی، جس طرح ہم سڑک کی ٹھکائی کرتے ہیں، اس کو ہموار کر دیتے ہیں. کس کے ذریعے ہوتی؟ اگر قرآن نازل ہو جاتا پہاڑ پر، تو کیا جس کی تعبید
جو قرآن اللہ کا جو کلام تعبید کر سکتا ہے ایک پہاڑ کی، وہ انسان کی تعبید نہیں کر سکتا ہے، تو عمل ہے تو نتیجہ کیوں نہیں ہے؟ نتیجہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہو گیا، عاجزی پیدا ہونے لگی، اللہ سے محبت، اس کا لحاظ، اس کی عظمت کا احساس ہونے لگا، اور ہم اپنے آپ کو کمتر اور اپنے خدا کو برتر سمجھنے لگے، تو ظاہری بات ہے پھر ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم اس کا اظہار بھی کریں۔ انسان کے جذبات ہیں تو جذبات کا اظہار کا ذریعہ بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اعمال ہمیں بتائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارے عبادت کا، ہمارے اس جذبے کا اظہار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان خدا سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی عظمت کا اس کے دل میں احساس ہے، اس نے یہ چاہا کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں، فزیکلی جھک جاؤں، اس نے سجدہ کر لیا، اس نے تصور کر کے کہ میں اپنے خدا کے آگے جھک رہا ہوں، اس نے زمین پہ اپنا سر رکھ دیا، سجدہ، یہ ایک اظہار ہوا۔ اس کو قرآن کہتا ہے نسک۔ اچھا، یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو شاید پتہ ہو، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب تک میں نے اس پریزنٹیشن کی تیاری نہیں کر رہا تھا، جب تک مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں تھا کہ لفظ عبادت کی جمع نہیں آتی قرآن میں کہیں بھی۔ قرآن میں بہت جگہ عبادت ہے، عبادات نہیں ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن کے اندر کہیں بھی عبادات نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں، اگر واقعی وہ عبادت ہے تو عبادات آنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کتابوں کے اندر تو ملتا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے اردو میں عبادات اور معاملات، کہ انسان پر دین کے دو ذمہ داریاں ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ لیکن آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عبادات اور معاملات کا جو لفظ ہے یہ قرآنی نہیں ہے۔ یہ بہت بعد میں جب فقہ کی کتابیں مدون ہونا شروع ہوئیں اور انسان کو قانون دینے کی کوشش ہوئی، وہاں اس کو سمجھانے کے لیے کہ معاملات بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور عبادات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، حالانکہ عبادات قرآن ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کی شکل میں، قرآن کی نظر میں وہ انسان وہ تقاضا یا تو مکمل کرتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کی نظر میں یہ تصور ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی نظر میں، کہ کوئی انسان ایسا ہوگا جو اللہ کے آگے سجدے بھی کرتا ہوگا، معاملات سے غافل ہوگا، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ذکر ہے قرآن میں، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آپ کی محفلوں میں شامل ہوتے تھے، آپ کی واعظ و نصیحت سنتے تھے، لیکن معاملات بڑے بگڑے ہوئے تھے، ان کو قرآن نے منافق کہا ہے، اور منافقوں کا کہا ہے کہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ اب یہ ہماری اوپر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ معاملات الگ شعبہ ہے دین کا اور عبادات الگ شعبہ ہے دین کا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ عبادت عمل نہیں ہے، عبادت ایک جذبہ ہے، عبادت ایک احساس ہے، اپنے کمتر ہونے کا احساس، اپنے عاجز ہونے کا احساس، اللہ کے برتر ہونے کا احساس۔ اس کے بعد وہ اگر کچھ سجدے کرتا ہے، اللہ کے آگے رکوع کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، طواف کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مناسک ہیں۔ عبادت کا مطلب ہے عاجزی اور خشوع کا جذبہ، اور نسک ہے اس جذبے کا رسمی اور شاعری اظہار، رسمی اظہار ہے صرف۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے کچھ منسک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اپنے عبادت کے جذبے کے اظہار کے لیے کچھ ریچولز دیے۔ ہم ناسکوہ، وہ اس کے ناسک بنے ہوئے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو اے نبی اس معاملے میں کچھ جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نظر میں ان مناسک کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک وہ عبادت کے جذبے سے خالی ہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے نماز میں، اور گن کے سجدے کر رہا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے اور اتنے سجدے، اور وہ سجدے میں کیا پڑھنا ہے پڑھا کے واپس آ جاتا ہے، اسے نہیں پتہ سجدہ کسے کہتے ہیں، عبادت، جھکاؤ، عاجزی، پستی کسے کہتے ہیں،
وہ تو اکڑا ہوا تھا، مسجد میں جانے سے پہلے بھی اکڑا ہوا تھا اور آنے کے بعد بھی اکڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو تم نے مناسک. اچھا مناسک، یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کے اندر نسک کا لفظ قربانی کے لیے بھی آیا ہے، قربانی کے عمل کے لیے، قربانی کے ریچول کے لیے. وارینا مناسکنا وتوب علینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب جس سورہ بقرہ میں آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو یہ دعا کی تھی. اس دعا کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں مناسک بھی سکھا دے. ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یہ بھی آتا ہے. تو یہ نسک قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، کہیں قربانی کے لیے، کہیں حج کے ارکان کے لیے، لیکن مجموعی طور پہ نسک جو ہے وہ ریچولز کے لیے. اب آپ کو جب ہم نے عبادت کا ذکر شروع کیا تھا تو یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں آئی ہوگی کہ یہ انکلوڈ ہوگی، لیکن اب سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مناسک کے لیے پیدا کیا ہے یا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے سامنے عابد بن کے رہے. عابد بن کے رہنے کے لیے سجدہ ضروری نہیں ہے، سجدہ اس کا اظہار ہے. ناسک بن کے جینا الگ ہے اور عابد بن کے جینا الگ ہے. عابد بن کے رہنے اور ناسک بن کے رہنے میں فرق ہے. اگر ایک شخص ناسک ہے عابد نہیں ہے تو اس کے مناسک بھی قبول نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ نسک کیا ہے؟ ایک آدمی نے پولیس میں یا فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا تو بھرتی ہونے والا جانتا ہے کہ فوج اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے یا پولیس کا محکمہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ جو بھرتی ہونے جا رہا ہے فوج میں، وہ فوجی کی ذمہ داری نبھانے جا رہا ہے یا وردی پہننے جا رہا ہے؟ اگر یہ شخص یہ کہے کہ وردی روز پہنوں گا لیکن کہیں پوسٹنگ ہوگی تو جاؤں گا نہیں مورچے پہ، کیونکہ وردی تو پہننی تھی. ایک فوجی کی پہچان ہی وردی ہے. جس نے وردی کو قائم کیا اس نے فوج کو قائم کیا. تو وردی پہننا کافی تو تھا. تو ایسا نہیں ہے. تو وردی پہننا الگ ہے اور فوجی ہونا الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے فوجی بننے کے لیے اور ہم وردی پہننے کو جو ہے کافی سمجھ رہے ہیں. تو عابد بن کے رہنے میں، ناسک بن کے رہنے میں فرق ہے. عابد بن کے رہنا کیا ہے؟ اس بھیڑ میں قاعدے سے رہنا، اس بھیڑ میں رہنے کے سارے آداب فالو کرنا جو اللہ کی وحی نے دیے ہیں، وہ تو ہے عابد. اور اس عابد کا ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہے کہ وہ اس عبادت کے جذبے کا اظہار بھی کرتا رہے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ عابد ہے. یہی وردی کا مقصد ہے کہ ایک پولیس کے سپاہی کو وردی اس لیے پہنائی جاتی ہے تاکہ اس کو دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں یہ پولیس ہے. اصل مقصد مناسک کی ادائیگی نہیں ہے اللہ کے دین میں. صرف اتنے سے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبر نہیں بھیجے، اتنا زیادہ انتظام نہیں کیا. اسی لیے جس چیز کو ہم عمل سمجھ رہے ہیں وہ بے نتیجہ ہے، کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے جس عمل کا نتیجہ نکلتا ہے. تو عابد کا طریقہ زندگی کی کچھ مثالیں میں نے 3-4 آیتیں لے کے، ویسے تو اس پہ اگر ہم بولنا شروع کریں تو گھنٹوں کیونکہ پورا قرآن ہی پیش کرنا پڑ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. اب یہاں حلال حرام تو بہت دور چلا گیا، باطل طریقہ ہم سب ڈیفائن کر سکتے ہیں. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اس کی وضاحت خود ہی ہو گئی. باطل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے میں کوئی راضی نہ ہو، کسی کو مجبور کر کے اس سے پیسے خرچ کرانا، رشوت بھی اسی کو کہتے ہیں. اور بہت ساری شکلیں ہیں کہ ہم کسی شخص کو کسی معاملے میں پھنسا دیں اور پیسے لے کے بری کرا دیں. کسی کا گھر بن رہا ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود ہم اس کا گھر رکوا دیں اور 10-20 ہزار روپے لے کے اس کو پھر بنوا دیں. تو یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھانا، رضامندی کے ساتھ جو لین دین ہو وہ جائز. وآتوا الیتامی، یہ دوسری سورہ نساء کی میں ہے، وآتوا الیتامی اموالہم،
عابد لوگوں سے، جو لوگ اس بات کی فکر میں ہیں کہ عابد کون ہوتا ہے، ان کو کچھ ایک چیزیں دکھا رہا ہوں میں. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث کو طیب سے بدلنے کا رواج نہ ڈالنا. اب یہ اصول ہیں، ان اصولوں کا اطلاق ہر شخص اپنی زندگی میں الگ طریقے سے ویریشن سے کر سکتا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے لیے طیب اور خبیث کا معاملہ کیا ہوگا، یا میرے لیے آپ نہیں بتا سکتے کہ میری زندگی میں طیب اور خبیث کا بدلنا کیا ہوگا. سب کی زندگی الگ ہے، سب کا کیس الگ ہے، اصول دیے جا سکتے ہیں سب کو. تو اس پہ ہمیشہ چوکنا رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا طیب مال تمہیں اور تمہارا خبیث مال اس کو دینے کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی طریقہ جائز نہیں. یا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہیاں دینے والے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے، انصاف سے ہٹی ہوئی کوئی بات کرو. کسی بھی قوم کی دشمنی، کسی بھی طرح کی دشمنی، کیونکہ ہمارے درمیان ایک لفظ بہت چلتا ہے، سازش اور دشمن. دشمنان اسلام اور سازش اسلام کے خلاف، یہ ایک ایسا ایکسکیوز ہے کہ ہم اپنے ہر جرم پہ، اپنے ہر گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ اس ظلم میں، ہمارے خلاف ہونے والے ظلم میں کب دے گا؟ جب ہم اس اسٹینڈرڈ پہ کھرے اترتے ہوں گے کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہو، اتنا جگرا ہو کہ ہم اپنی دشمن قوم کے لیے بھی ناانصافی اور بے عدلی کی بات قبول نہ کرتے ہوں. یہ عبادت ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ آیت کئی بار آ چکی سامنے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی. ہم ٹرین میں ہوں، بس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آفس میں ہوں، کسی کام سے آفس گئے ہوں، وہاں لائن میں لگے ہوئے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ایک شخص آگے ہے اور ایک شخص پیچھے ہے، ایوری ون از انکلوڈیڈ، اس کے ساتھ بہترین برتاؤ. وابن السبیل، راستے والوں کے ساتھ، اس کی ہم پچھلی بار کانفرنس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. وما ملکت ایمانکم، جن کی ملکیت، جن کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کے ساتھ بھی. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. قرآن کے اندر ایک چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی ورڈ کو سمجھنا ہو تو اس کے اگینسٹ میں اس کے اپوزٹ ورڈ کیا آیا ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. روزے دار کا بے روزے دار، نمازی کا بے نمازی، عابد کا الٹا کیا ہے؟ مختالا فخورا. ظاہری بات ہے کہ وہ سڑک جو ہمیں پریشان کر رہی تھی وہ اکڑی ہوئی تھی، گھمنڈی تھی، ہم نے اس کو دبا کے پست کر دیا. اسی طرح عابد کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیا کہ عابد کون ہوتا ہے؟ عاجزی رکھنے والا، اللہ کے آگے جھکا رہنے والا. اس کا الٹا کیا ہوگا؟ اکڑنے والا. مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے. اور آج یہ کہتے ہوئے مجھے غلط نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ گھمنڈ کرنے والی قوم مسلمان ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ تم امت محمدی میں آ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اب تم خیر امت کے ایک فرد ہو، تم امت محمدیہ میں سے ہو. اور اگر آپ نے دین کا کوئی کام کرنا شروع کر دیا، اگر آپ نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، پھر تو آپ داخلہ لیتے ہی مہمان رسول ہو اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی نائب رسول ہو. اب ایک نائب رسول سے زیادہ اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم سے زیادہ گھمنڈ تو کوئی کرتا نہیں. اس لیے ہم کتنی ہی چیزوں کا اظہار کرتے رہیں، مطلب ہمیں یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ ڈونٹ جج اے کار بائی اٹس ڈرائیور، کہ جی کار کو جج کرنا ہو تو ڈرائیور کو نہ دیکھو کون چلا رہا ہے. اگر اسلام کو سمجھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو، ہمیں نہ دیکھو. کیوں نہ دیکھو؟ جس وقت ان پہ ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی، اب ہماری ذمہ داری بھی وہی ادا کریں گے. تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ
ہمیں نہ دیکھو، ان کو دیکھو. کار ہم چلا رہے ہیں، ڈرائیور ہم ہیں، کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن کار کو جج کرنا ہو تو ہمیں نہ دیکھو، ہم تو بہت گندے ڈرائیور ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر بار بار احساس الگ الگ راستوں سے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی ہیں تیرے نبی کی امت میں، ہم بہت گنہگار ہیں، یہ کہتے ہوئے جو ہے ہمیں پسینہ آ جانا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم یہ کہیں کہ ہم بہت خطا کار ہیں. اقبال جرم، تو اقبال جرم اگر شرمندگی کے ساتھ ہو اور توبہ کے ساتھ ہو، اور توبہ سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، کہ اگر ایک بار گناہ ہو گیا ہے تو اس کے دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ عزم ہو، اور جو کچھ ہو گیا اس کی تلافی کرنے کے بعد ہمارے اندر شرمندگی ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں. اب ہم اس کو کہیں گے نہیں، ہم کچھ بھی ہیں. یعنی اگر 5 نمازوں کے لیے ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو 5 بار ہم یہ دعا کر کے آتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے نبی کی امت میں، ہمیں معاف کر دے. چلیے معافی مانگنے کا حق ہے، اللہ نے دیا، دروازہ کھلا ہوا ہے، زندگی ہے، موت نہیں آئی، لیکن اس کو کھیل تو نہ بنایا جائے. تو اصل میں عبادت عابد کا یہ طریقہ ہے. تو اس سارے کو سم اپ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سبق نمبر 1، عبادت ایک عمل نہیں، مستقل حالت ہے. عابد جو ہوتا ہے، اچھا اسی لیے اس کی جمع نہیں آتی، عبادت کی جمع عبادات اس لیے نہیں آتی. صدقہ کی صدقات آتی ہے کیونکہ صدقے گنے جا سکتے ہیں، کتنی بار صدقہ کیا. یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ کتنی بار عبادت کی. یا تو آپ عابد ہوں گے، کتنی بار آپ نے مناسک ادا کیے یہ گنا جا سکتا ہے، کتنے بار آپ نے حج کیا، کتنی بار نمازیں پڑھی، کتنی بار آپ نے صدقہ دیا، کتنے روزے رکھے، وہ گنا جا سکتا ہے. کتنی بار قربانی کری، وہ مناسک ہیں، گنے جا سکتے ہیں. عبادات گنی نہیں جا سکتی تو عبادات کا لفظ ہی نہیں آتا. اور عربی کے اندر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ نحوی اعتبار سے لکھا جاتا ہے کہ نحوی اعتبار سے عبادات لفظ بنتا ہے، لیکن اس کو اسلام نے، قرآن نے استعمال نہیں کرا. اور ایک چیز میں دعویٰ نہیں کر رہا کیونکہ اس کی تحقیق میں پوری نہیں کر پایا، جہاں میں نے پڑھا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ احادیث کے ذخیرے کے اندر بھی دیکھیں گے جس کے اندر اس وقت کی زبان کے اثرات ہیں، تو وہاں بھی شاید آپ کو عبادات نہ ملے. عبادت تو بہت جگہ ملتا ہے. تو اس وقت عبادت کا کانسیپٹ تھا نہیں، عبادات کا، کیونکہ ہم نے معاملات کو عبادات سے الگ نہیں کیا تھا. اچھا اسی وجہ سے ہم نے حقوق اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق بھی الگ کر دیے، وہ بھی الگ نہیں ہیں. اللہ کو ہم سے کیا فائدہ لینا ہے؟ اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے؟ ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا ہم پہ حق یہ ہے کہ بندوں کے حق ادا کرتا رہیے، بس اس کا تقاضا یہ ہے. تو ماں باپ اگر ہم سے یہ کہیں کہ اسکول جا کے پڑھائی ڈھنگ سے کرتا رہیے، تو ہم کیا کہیں کہ اسکول کا حق الگ ہے، ماں باپ کا حق الگ ہے. ماں باپ کا حق یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسکول صحیح سے جا کے پڑھتا رہیے، تو اس کا پڑھتا رہنا ہی اللہ کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہو گیا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد الگ نہیں ہوتے، عبادات اور معاملات الگ نہیں ہوتے. سبق نمبر 2، عابد بن کے رہنے، ناسک بن کے رہنے میں فرق ہے. عبادات اور معاملات کی تقسیم قرآنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے عابد بننے کا تقاضا کرتا ہے جس میں معاملات کی صفائی بھی شامل ہے، مناسک کی ادائیگی بھی شامل ہے. اسی طرح بندوں کے حق کا لحاظ اللہ کے حق میں شامل ہے. اسلام وہ طریقہ دین ہے جو ہمیں عابد بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے. یعنی پہلے تو عبادت سمجھا دی، پھر ایک فریم ورک دے دیا اسلام کی شکل میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک صحیح طریقہ دین زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام کا مطلب ان کتابوں سے بنائے ہوا اسلام نہیں جو ہم بناتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے اندر ایک بیماری ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون من عند اللہ. لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس میں. میں اگر کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے. اس کی تحقیق تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کرو کہ میں جو سمجھ کے کہہ رہا ہوں وہ سمجھ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اسلام وہ طریقہ ہے جو دین، یعنی وہ دین ہے جو ہمیں عابد بنائے رکھتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.